السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب آدمی موت کے قریب آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ پنڈلیاں ٹکرانے لگتی ہیں، آنکھیں گر جاتی ہیں اور آدمی کو ظن انہ الفراق، وہ کہتا ہے اب جدائی کا وقت آ گیا۔ اب کوئی تعویذ، کوئی دوائی، کوئی علاج، کوئی دعا کچھ کام نہیں کرتی۔ ظن انہ الفراق، آ گیا وقت جدائی کا۔ تو پھر اس کے تین بھائی ہیں، تین بھائیوں کو بلا کے پوچھتا ہے کہ میرے کوچ کا وقت آ گیا، سگنل آن ہو گیا، گھنٹیاں کھڑک گئیں، آسمان سے طے ہو گیا کہ میرا جانا یقیناً ٹھہر گیا، تو بتاؤ تم میرے کیا مدد کرو گے، تم میرے تین بھائی ہو۔ ایک کہتے اس کو کہ جب تک آپ گھر میں ہیں اور سانس کی آمد و رفت جاری ہے، اس وقت تک کھانا دوں گا، لباس دوں گا، ضروریات زندگی دوں گا، دوائیاں دوں گا، جو چیز آپ نے دنیا کی منگانی ہے میں منگا کے آپ کے بستر پہ، آپ کے کمرے میں حاضر کر دوں گا۔ پھر وہ دوسرے بھائی سے پوچھتا ہے آپ اس نازک اور جاں گسل لمحات میرے متعلق کیا کہیں گے؟ تو وہ کہے گا اگر آپ جب تک آپ زندہ ہیں میں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے یسر کی پالیسی اختیار کروں گا، اور جب آپ فوت ہو جائیں گے تو پہلا بھائی تو فوت ہوتے ہی الگ ہو جائے گا، اور میں چونکہ دوسرا ہوں میں آپ کے ساتھ قبر تک جاؤں گا، قبر کی کھدائی کراؤں گا، اس میں تدفین کروں گا، جنازہ پڑھوں گا، غسل دوں گا، قبر کے اوپر مٹی ڈالوں گا، پھر قبر کی پشت کی جانب کھڑے ہو کر دعا کروں گا، اور قبر مکمل ایئر ٹائٹ کر کے پھر واپس آ جاؤں گا۔ وہ مرنے والا جس کو یقین ہو چلا کہ اب جدائی یقیناً آ گئی، وہ تیسرے بھائی سے حسرت سے پوچھتا ہے تم کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے پہلا بھائی چھوڑ جائے گا گھر تک، جب لاش گھر سے باہر نکلے گی پہلا بھائی اسی وقت ساتھ چھوڑ دے گا، دوسرا بھائی گھر سے لے کے قبرستان تک تجہیز، تکفین، تدفین، جنازہ، دعا، مٹی، ہموار، قبر یہاں تک آئے گا، اور میں تیسرا بھائی آپ کے ساتھ قبر میں اتر جاؤں گا۔ آپ کو جو جو مسائل ہوں گے قبر کے اندر میں ان تمام مسائل کو حل کروں گا، سوالوں کے جواب دوں گا، آپ کو راحت پہنچاؤں گا، قبر کو کشادہ کروں گا، اجنبیت دور کروں گا، تنہائی سے نکالوں گا، آپ کو خوش و خرم رکھوں گا، مسرتیں دائیں بائیں بکھیر دوں گا، یہاں تک کہ تا حد نظر قبر کھلی کروا کے پھر میں ایک طرف ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بولو ان تینوں میں سے اچھا بھائی اس مرنے والے کے لیے کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا the last one، آخری بھائی، جو قبر تک بھی جاتا ہے، قبر کے اندر بھی جاتا ہے، دکھوں کو دور کرتا ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ تو تدفین کے بعد ہوتا ہے۔ تدفین سے پہلے گھر تک ایک بھائی ہے، جو ہی لاش بنی وہ بے نیاز ہو گیا، دوسرا بھائی ہے قبر میں دفن کیا پھر چلا گیا، اور تیسرا بھائی تدفین کے بعد جو قبر میں اترا یہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ تعلق، دوستی، محبت کا پینگیں بڑھائی ہیں۔ پھر آپ نے اس مثال کو کھولا کہ پہلا بھائی مال ہے، جب تک زندہ ہے گھڑی ہاتھ میں ہے، رنگ ہاتھ میں ہے، پازیب جسم پہ ہے، پیسہ ہے، چیک بک ہے، گاڑی کی چابی ہے، جو ہی فوت ہوا اسی وقت انگوٹھی اتار لی گئی، گھڑی اتار لی گئی، لباس اتار لیا گیا، چابیاں اتار لی گئی، جتنی بھی مال نماز چیزیں تھیں مرتے ہی سب یہ پہلا بھائی ہے جس کو مال، دولت، بینک بیلنس، زمین، گاڑی، عہدہ، گریڈ، ڈگری، اس کی کل وفا کی حد زندہ رہنے تک ہے۔ جو ہی آدمی فوت ہوا سانس نکلا یہ فوراً کچھ بھائی کے پاس چلا گیا، کچھ بیٹی کے پاس چلا گیا، کچھ ماں کے پاس چلا گیا، کچھ دوستوں کے پاس چلا گیا، کچھ قرض کی مد میں خرچ ہو گیا، کچھ وصیتوں کی نظر ہو گیا۔ تو یہ بھائی صرف اس وقت تک ہے جب تک سانس کی آمد و رفت باقی ہے۔ دوسرا بھائی اہل و عیال ہیں، بہن، بھائی، بیٹا، بیٹی، میاں، بیوی، دوست، احباب، یہ دوسرے بھائی ہیں، یہ غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی دیتے ہیں، جنازہ بھی پڑھتے ہیں، دفن بھی کرتے ہیں، قبر بھی کھودتے ہیں، مٹی ہموار بھی کرتے ہیں، مٹی اوپر ڈالتے بھی ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری،
آخری محبت اور تعلق کی وفا یہ ہے کہ تیسری مٹھی بھر کر مٹی کی قبر کے اوپر ڈال کے کہتے ہیں یہیں سے آئے تھے، یہیں چلے گئے، یہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ اہل و عیال ہیں، دوست احباب ہیں، حلقہ احباب ہے، اس سے زیادہ ان کا بھی عمل دخل کوئی نہیں۔ غشی طاری ہو جاتی ہے بعض اوقات مرنے والے کے غم میں قریبی رشتہ داروں کی، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ اس وقت تنہا ہے، قبر کشادہ ہے، تمہیں بھی اندر دفن کر دیں، تو یہ فکرہ ہی غشی کھانے والوں کو غشی سے نکال دیتے ہیں۔ قبر میں کبھی دو نہیں جاتے، چیخ پکار، آہو زاری، ماتم سینہ کو بھی، دکھ درد فلک شگاف آہیں، یہ ساری اس وقت تک ہیں جب تک تدفین نہیں ہوئی۔ تدفین کے بعد یہ اہل و عیال بھی واپس آ جاتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ قبر کے پاؤں کی جانب کھڑے ہوئے، دعا کی، پھر واپس آ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا تیسرا بھائی وہ ہے جس کو نیکی کہتے ہیں، نیک اعمال کہتے ہیں۔ یہ جب پہلا چھوڑ جاتا ہے گھر کی چار دیواری تک، دوسرا چھوڑ جاتا ہے قبر کی ہموار ہونے تک، تیسرا یہ اس وقت قبر کے اندر چلا جاتا ہے جو نیکیاں کی، اور پھر آ کے وہاں دل بہلاتا ہے، قبر کو شادہ کرتا ہے، مرنے والے کو انس دیتا ہے، راحت دیتا ہے۔ جب دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے دیواریں ہی دیواریں ہیں، اجاڑ ویران مکان ہے، دفن کر کے سبھی دوست چل پڑے، میں نئے گھر میں اکیلا رہ گیا۔ جب نئے گھر میں اکیلا رہ گیا، نہ ملبوسات، نہ معقولات، نہ مشروبات، نہ رنگ، نہ زیور، نہ پازیب، نہ بینک بیلنس، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بہن، نہ بھائی، نہ یار، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ قریبی، نہ دوری، نہ محتاط، اس تنہائی کے عالم میں پھر یہ تیسرا بھائی آ کر فیور دیتا ہے، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو بیان کر کے فرمایا بولو ان تینوں میں سے کون اس قابل ہے کہ جس کو وقت دیا جائے، جس کے ساتھ تعلق بنایا جائے، جس کو ساتھ نبھایا جائے؟ صحابہ نے کہا نیکی۔ نیکی وہ بھائی ہے جو آدمی کو قبر میں ساتھ دیتا ہے، حشر میں ساتھ دیتا ہے، میزان میں ساتھ دیتا ہے، پل صراط پہ ساتھ دیتا ہے، 50,000 سال میں ساتھ دیتا ہے، نیکی کے پرڑے کا جھکانے میں ساتھ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیتا ہے، اور نیکی وہاں بھی رہتی ہے۔ لیکن جب عملاً دیکھا جائے تو عملاً زیادہ پیار ہمیں پہلے بھائی سے ہوتا ہے، اس سے کم پیار دوسرے بھائی سے ہوتا ہے، اس سے سب سے کم پیار تیسرے بھائی سے ہوتا ہے۔ صحابہ کو نیکی اتنی مرغوب دی کہ مت پوچھیں، اللہ کے محبوب کو ترغیب اور فضائل سنانے پڑے کہ کچھ کم کرو، کچھ کم کرو، یعنی نیکی کی اہمیت، نیکی کی محبت اتنی زیادہ تھی۔ بعض صحابہ نے کہا ہم ساری رات نفل پڑھیں گے، آپ نے ترغیب دے کے فرمایا کچھ کم کر لو۔ بعض نے کہا عمر بھر روزے رکھیں گے، آپ نے صوم داؤدی پہ لائے کہ مہینے میں 3 دن رکھ لو، چلو اچھا 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھ لو۔ بعضوں نے کہا گرمی سردی می جھڑ طوفان ہم روزے رکھیں گے، تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ تو صحابہ نیکی میں اتنے حریص ہو گئے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دینی پڑی نیکی کے کم کرنے کی۔ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے والدین کا حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے، لیکن وہ نیکی میں اتنے حریص تھے کہ مت پوچھیں۔ نیکی کہتے کس کو ہیں؟ نیکی کی مختصر سی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا وہ کرنا، اور جس سے اللہ نے روکا اس کو رک جانا، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ نیکی کی اگر کوئی مختصر سی تعریف پوچھنا چاہے کہ نیکی ایک کرنسی ہے جو بغیر دواؤں کے صحت دیتی ہے، بغیر اسباب راحت کے راحت دیتی ہے، بغیر اسباب عزت کے عزت دیتی ہے، بغیر اسباب سکون کے سکون دیتی ہے، دلوں پہ راج کرتی ہے۔ تو پوچھا جائے کہ نیکی ہے کیا، تو یہ ایک کرنسی ہے، جس طرح ہر ملک کی کرنسی ہوتی ہے اور اس ملک کی تمام مصنوعات آدمی اس کرنسی کے عوض خرید سکتا ہے۔ آپ کو کتنے مہینے بعد کرنسی ملتی ہے کہ 50,000، آپ کو 2 لاکھ، آپ کو 10 لاکھ۔ تو آدمیوں کا مقام و مرتبہ اس کرنسی کے حوالے سے طے ہوتا ہے، بڑی پارٹی ہے، بڑی سامی ہے، اس کو ماہانہ اتنا ملتے ہیں۔ اسلام کی کرنسی کا نام نیکی ہے، جس سے عزت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، راحت ملتی ہے، آدمی دونوں جہانوں کے کام نکلواتے ہیں، اور ڈی ویلیو نہیں ہوتی، جس طرح ہمارے ہاں ڈالر ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اپ ہو رہا ہے، ڈاؤن ہو رہا ہے۔ نیکی کسی دور میں ڈی ویلیو نہیں ہوتی، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ اب سوال ہے کہ نیکی ہے کیا؟ تو جواب اس کا مختصر یہ ہے کہ اللہ جن کاموں کے کرنے کا کہے اس کو کرنا، اور جن کاموں سے رکنے کا کہے اس سے فاصلے پہ ہو جانا، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے کن کاموں کا کہا؟ چونکہ اللہ تو مغیبات میں ہے،
اور اللہ تک کون پوچھے کہ یا اللہ آپ نے کیا 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 کہا کرنے کو، جس کو معروف کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر چھوٹی سمجھ کر اس کو ضائع نہ کرو۔ مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں ایک کانٹے دار شاخ پھیل کے راستے پہ آئی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کوئی گزرے گا دامن تار تار ہوگا، زخمی ہوگا، گھر سے کلاڑی لایا، کاٹ کے راستہ صاف کر دیا۔ بظاہر چھوٹی سی نیکی تھی، لیکن اسی نیکی کی بنا پہ جنت میں ڈال دیا گیا۔ بخاری مسلم کی روایت ایک فاحشہ عورت بنی اسرائیل کی، عصمت فروش عورت، عزت کو داؤ پہ لگا کے بیچ کے روزی کمانے والی عورت، ایک جگہ گئی، راستے میں جنگل میں پیاس لگی، اس نے پانی پیا، اسی کنویں کے کنارے ایک نجس مخلوق کتا پڑا تھا، اس نے اس کے پانی کے بچے ہوئے قطرات کو چاٹنا شروع کر دیا، تو اس فاحشہ کو پتہ چل گیا کہ یہ پانی مانگتا ہے۔ وہ پھر کنویں کے نیچے اس نے اپنا دوپٹہ ڈالا، دوپٹے کے ساتھ اپنا موزہ باندھا، پھر پانی نکالا اور کنارے پہ پھینکا، اور کتے نے پیا اور چلا گیا۔ اس نیکی پر اس فاحشہ کی بخشش کر دی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ ولا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو مت، یہی نیکی کام دے سکتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا نیکی ہے، اذیت والی چیز کو راستے سے ہٹانا نیکی ہے، کسی کی خیر خواہی چاہنا نیکی ہے، کسی کو نیکی کا بول تو کسی نیکی کو، جس طرح دنیا کی کسی کرنسی کو 10 روپے پڑے ہوں، 50 پڑے ہوں، 100 ہوں، 500 1000 ہوں، آدمی اس کو اٹھا لیتا ہے کہ 10 روپے کی کرنسی سے کیا آئے گا، کہ نہیں آئے گا، لیکن کرنسی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح اس کرنسی سے کیا ملے گا، میں کسی مسلمان کو مسکرا کے مل لوں، کہ بہت کچھ ملے گا۔ اب کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے کیا کرنے کا کہا جس کو معروف کہتے ہیں، اور کس سے رکنے کا کہا جس کو منکر کہتے ہیں؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب تمہیں جو کرنے کا کہے وہ یوں سمجھو کہ میرا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ وہ میرا ہے۔ اب یہ جاننا کہ کن کاموں پہ اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا جواب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے کہ آپ نے جو کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور کن سے بچیں تاکہ نیکی بن جائے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس سے میرا محبوب تمہیں، جو تمہارے درمیان ہے، مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، بدر میں ہے، احد میں ہے، حنین میں ہے، سردی میں ہے، گرمی میں ہے، زندگی کے اجلے پاکیزہ 63 برس آپ کے بیچ میں گزارے، اور کوئی ایسی چیز نہیں جس سے رکنے کا کہا تھا اور میرے محبوب نے آپ پہ واضح نہیں کیا۔ چھوٹی چھوٹی رکنے کی چیزوں کی بھی تفصیل دے دی، اور بڑی بڑی کرنے کی چیزیں بھی تفصیل دے دی۔ کرنے والی چیزوں کو معروف کہتے ہیں، نہ کرنے والی چیزوں کو منکر کہتے ہیں۔ ہر معروف ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتا۔ معروف اصل نیکی معروفات نہیں، اصل نیکی منکرات کو چھوڑنا ہے۔ ولکن البر من اتقی، قرآن مجید میں آتا ہے اصل نیکی تو چیزوں کو چھوڑنا ہے، اور ہر معروف ہر کرنے کا کام ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ زکوٰۃ، کتنے غریب ہیں جن پہ یہ نیکی ہے ہی نہیں۔ جہاد، کتنے بوڑھے دیم المریض اور عذاب بریدہ شخص ہیں جن پہ جہاد ہے ہی نہیں۔ روزہ، کتنے مسافر اور دیم المریض جن پہ یہ نیکی ہے ہی نہیں۔ حج، کتنے ایسے لوگ ہیں جو صاحب استطاعت نہیں ہیں۔ تو ہر معروف ہر ایک پہ نہیں ہے، وہ آگے لوگوں کے حصے میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر منکر، کوئی ایسا منکر نہیں ہے جس کو کسی کو کرنے کی اجازت ہو۔ تم بوڑھے ہو غیبت کر سکتے ہو، تم جوان ہو چوری کر سکتے ہو، تم غریب ہو شراب پی سکتے ہو، تم مسافر ہو جھوٹ بول سکتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر منکر سے اجتناب ہر آدمی کے لیے، ہر معروف کا ارتکاب ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ولکن البر من اتقی، اصل نیکی تو یہ ہے کہ چھوڑنے والی چیزوں کو چھوڑا جائے۔ تو بڑی نیکی یہ ہے کہ چھوڑنے والی چیزوں کو چھوڑا جائے۔ معروفات کا اس لیے ہوتا ہے کہ طاقت دیتے ہیں معروفات، اور اس طاقت سے منکر کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس طرح کچھ چیزیں غذا ہوتی ہیں، کچھ پرہیز ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر غذا بھی دیتا ہے، پرہیز بھی دیتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے غذا کھاؤں گا، پرہیز سے پرہیز نہیں کروں گا، تو ڈاکٹر کہتا ہے میری دوائیاں اور غذا اور احتیاط ساری بے بوقت ہیں۔ اصل تم کام کرو، پرہیز کرو۔ تو اسلام میں کچھ پرہیزی کام ہیں جن کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک پہ ہوتا ہے۔ اس میں عمر، قبیلہ، خطہ، علاقہ، جنس، جینڈر، کوئی چیز بھی معنی نہیں ہے، ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے۔ اور ہر معروف ہر کرنے والی چیز ہر ایک پہ نہیں ہوتی۔ اب جو چھوڑنے والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑا جائے تو معاشرے میں امن آتا ہے۔
کرنے والے کاموں کو کیا جائے تو اس کرنے والے کام کی طاقت سے نہ کرنے والے کاموں کو نہ کرنے کی طاقت مل جاتی ہے۔ ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس کو جھوٹ چھوڑنا آسان ہے، غیبت چھوڑنا آسان ہے، تکبر چھوڑنا آسان ہے، چونکہ غذا لے گا تو دوائی اثر کرے گی۔ ہمارے عجم میں، سب کانٹیننٹ میں کرنے والے کاموں کا شوق ہے، نہ کرنے والے کاموں کا ترک کرنے کا ذوق نہیں ہے۔ اور اسلام زیادہ اہمیت دیتا ہے ترک کرنے والی چیزوں کو، کہ اس سے دوستوں کو نقصان ہوگا، اس سے بیوی کو نقصان ہوگا، اس سے پڑوسی کو نقصان ہوگا، اس سے تمہارے ماتحت کو نقصان ہوگا، اس سے تمہارے عملے کو نقصان ہوگا۔ تو نہ کرنے والے کاموں کے کرنے سے گرد و پیش کی مخلوقات کو نقصان ہوتا ہے۔ کرنے والے کاموں کو اگر نہ کیا جائے تو گرد و پیش کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس کو چھوڑا نہ جائے، چونکہ نہ کرنے والے کاموں کی طاقت کرنے والے کاموں کے کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دو تین چیزیں میں ایسی عرض کرتا ہوں جن کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے بخل سے بچا جائے۔ تحبون المال حبا جما، قرآن کہتا ہے تمہیں مال کی محبت بڑی شدید ہے۔ جس آدمی کو مال کی محبت لگ جائے، شیطان اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے تجھ سے مجھے ہر شر کی توقع ہے۔ مال کی محبت اگر حدوں سے بڑھ جائے تو شیطان اس کو تھپکی دے کے کہتا ہے کہ میرا موضوع محنت تو ہے، اس لیے کہ تو ہر کام کرے گا۔ بچیوں کو میراث کیوں نہیں دیتے؟ تجارت میں دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ سود کا کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ دفاتر میں رشوت عام کیوں ہوتی ہے؟ جھوٹے مقدمے کیوں کرتے ہیں؟ جھوٹیاں گواہیاں کیوں دیتے ہیں؟ اگر اس کی ٹو لگاتے لگاتے، اس کا کھورا ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں جا کے کھورا گم ہوگا، وہ مال کی محبت ہوگی۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ بخیل سے اللہ کا تعلق بنتا نہیں ہے، اور سخی سے اللہ کا تعلق ٹوٹتا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی لمبے سفر پہ جاتے کہتے مجھے لمبے سفر میں فاسق سخی پسند ہے عابد بخیل کی نسبت، کہ بخیل کسی موڑ پہ جب اس کے مال کو زد پہنچے گی، اس کے پیسے کو زد پہنچے گی تو وہ ساتھ چھوڑ جائے گا۔ بخیل انسانی سائے کی طرح ہے، دھوپ پڑے گی تو پاؤں میں آ جائے گا، دھوپ دائیں ہوگی تو بائیں چلا جائے گا، بائیں ہوگی دائیں چلا جائے گا۔ بخیل ہمیشہ اپنے مال کی محبت کو ترجیح دے کر چلتا ہے۔ جب اس کی مال کی محبت پہ حرف آئے گا، زد پڑے گی، وہ چھوڑ دے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بخیل سے اللہ کا تعلق بنتا نہیں ہے۔ جس طرح پتھر پہ کوئی بیج اگتا نہیں ہے، کبھی کبھی پتھروں کے اوپر پے در پے مٹیاں پڑتی رہتی ہیں، بیج گرتے ہیں، چھوٹا سا اگ جاتا ہے، لیکن پھر بیج کی ننی منی جڑیں زور لگاتی ہیں، لیکن اس آہنی پتھروں کو تو نہیں چیر سکتی، اور تھوڑا سا پانی کا ریلا آتا ہے اور سارے بیج اور ساری مٹی اتر جاتی ہے۔ بخیل کے وجود پہ نیکی مستقل رہتی نہیں ہے، جیسے پتھر پہ کوئی بیج رہتا نہیں ہے۔ وہ دوستوں کو چھوڑ سکتا ہے، وہ رشتوں کو چھوڑ سکتا ہے، وہ تعلق والوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ کب؟ جب اسے اندازہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے میرے مال پہ حرف آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ وہی آئی کہ سامری جادوگر جن لوگوں نے بچھڑے کو پوجا کی ہے، سب کو قتل کیا جائے۔ بچھڑے کی پرستش جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گوسالہ پرستی ہوئی، تو ان کی سزا قرآن مجید میں یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ تو جب ان سب کے بچھڑا گوسالہ پرستی کا باعث سامری جادوگر بنا تھا، اس نے وہ بچھڑا بنایا، اس نے سونا ڈالا، اس نے بانسری رکھی، اس نے ہواؤں کا رخ ترتیب دیا، اور اس نے لوگوں کو قائل کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ پرستش کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے آیا۔ تو تقریباً 70,000 آدمیوں کو قتل کیا گیا گوسالہ پرستی کی وجہ سے اللہ کے حکم سے۔ آخر پہ باری آئی سامری کی جو بانی تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ سامری کو قتل نہ کرو، یہ سخی ہے، اور سخی کو قتل کرتے مجھے حیا آتی ہے۔ اب سخی ہے، مشرک ہے، گناہوں کا بانی ہے، پائنیئر ہے، لیکن سخاوت اس کو کام دے گی۔ سخی مر کے زندہ رہتا ہے اور کنجوس زندہ رہ کے مر جاتا ہے۔ کنجوس ذات سے بغیر سوچتا نہیں ہے۔ کنجوسی کے 2 درجے ہیں، ایک بخیل، ایک شہیر۔ بخیل کہتے ہیں اپنی ذات سے کنجوسی کرنا، حت المقدور، ہر وقت پیسہ بچانے کی فکر، مجھے کس طرح اس سے پیسہ آ سکتا ہے، میرا کس طرح اس سے پیسہ بچ سکتا ہے، اس سوچ میں زیادہ زندگی گزارنے والے کو بخیل کہتے ہیں، اور یہ زندہ ہو کے مر جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، دوزخ کے قریب ہے۔ جس طرح ہم دیگر کام سیکھتے ہیں، اس طرح سخاوت سیکھنی پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سخاوت سے مراد امیر آدمی ہے، کھرب پتی، حالانکہ سخی مزدور بھی ہو سکتا ہے، سخی فقیر بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتے آپ فرمایا اللہ سب سے بڑا سخی، اور اللہ کی مخلوقات میں میرے سے بڑا سخی کوئی نہیں۔
سخی بخیل کے ساتھ اللہ کی بنتی کیوں نہیں؟ کہ بخیل کو اللہ کے وعدوں پر یقین کوئی نہیں ہوتا۔ بخاری کی روایت انفق انفق علیک، خرچ کر ان لوگوں پر جو کمانے کے قابل نہیں ہے، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، بخاری کی روایت ہے۔ کنجوس کے اس بات پہ یقین نہیں ہوگا تو جس کو عبادت کے بعد، نماز روزہ حج زکوٰۃ تسبیح تلاوت کے بعد اللہ کی ذات پہ یقین ہی نہیں ہے، اللہ کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے، تو اس کو ان تمام عبادات کا کیا فائدہ جس کو اللہ کی ذات اور اللہ کی بات پہ یقین نہ ہے۔ بخیل کا المیہ یہ ہے کہ بخیل تمام تر نیکیوں کے باوصف اللہ کی بات پہ یقین نہیں کرتا، اور سخی اللہ کی بات پہ یقین کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں قسم دیتا ہوں کہ سخی کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اب اتنی بڑی روایت کہ میں قسم دیتا ہوں سخی کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، لیکن بخیل کو اس بات پہ یقین کوئی نہیں ہوتا۔ تو تین چیزیں فرمائی، سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب، دوزخ سے دور، اور بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور دوزخ کے قریب۔ بخیل ہمیشہ قسطوں میں مرتا رہتا ہے۔ آدمی نے دل کو سمجھانا ہوتا ہے، ایک آدمی کی تنخواہ 2 لاکھ ہے تو سمجھا لے کہ میری تنخواہ 1,75,000 ہے، آخر 1,75,000 والے بھی تو ہیں نا، میری تنخواہ 1 لاکھ ہے، تو ذہن کو بنا لے کہ میری تنخواہ 90,000 ہے، 10,000 میرے غریبوں کے لیے، ماں کے لیے، خالہ کے لیے، پھوپھوں کے لیے۔ ہر آدمی سے نیچے والے بھی ہوتے ہیں، ہر آدمی سے اوپر والے بھی ہوتے ہیں۔ حاتم طائی کا آج تک ہم نام کیوں سنتے ہیں؟ حالانکہ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی دینی رشتہ نہیں ہے، کوئی ایمانی رشتہ نہیں ہے۔ حاتم طائی کو کون سی چیز امر کر گئی صدیوں کے بعد بھی؟ حاتم طائی تو اگر ٹو لگائی جائے تو ماسوائے سخاوت کے کیا ہے؟ تو جس طرح باقی کام سیکھنے پڑتے ہیں جو ہم روز برہ دنیا میں آتے ہیں، کوئی فریج کا کام، کوئی اے سی کا کام، کوئی کمپیوٹر کا کام، کوئی راجگیری کا کام، کوئی پریس کا کام، کوئی گاڑی کا کام، کوئی اے سی کا کام، بالکل اسی طرح سخاوت سیکھنی پڑتی ہے۔ اور سخاوت کے لیے زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، کنجوسی سے نکل آتا ہے۔ اور شہی بخل کا دوسرا درجہ ہے کہ کسی دوسرے کو سخاوت کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو بھی کڑنے لگ جاتا ہے۔ اپنی ذات سے خرچ نہ کرنا بخیل ہے، اور دیکھا کہ کوئی کر رہا ہے اور اس پہ بھی کوفت ہونا کہ یہ سخاوت کیوں کر رہا ہے، اس کو شہی کہتے ہیں۔ تو بخیل اور شہی اسلام کے دسترخوان پہ مہمان ہیں۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی کو دیکھا؟ اب حاتم ایک سمبل ہے، کہنے کہ ہاں میں نے ایک عرب بدو اپنے سے بڑا سخی دیکھا۔ عربوں میں سردار بنانے کے لیے پہلی شرط تھی کہ سخی ہو، اور اس آدمی کا کوئی دوسرا طے نہیں کر سکتا کہ یہ سخی ہے یا کنجوس ہے، وہ خود طے کرتا ہے، خود طے کرتا ہے۔ بچوں کو سخی بنایا جائے، گھر والوں کو سخی بنایا جائے، خود کو سخی بنایا جائے، اور یہ تب ممکن ہے کہ جب روزانہ کی بنا پہ سخاوت کا عادی بنایا جائے۔ گھروں میں کوئی تھیلی رکھ دو، اس میں روزانہ کی بنا پہ 20 روپے، 50 روپے، 10 روپے، 100 روپے ڈالتے رہو، یہ بزنس ہے۔ اور اگر سال کے بعد زکوٰۃ دے دی 5,000، 10,000، 20,000۔ اور سخاوت کا بہترین مصرف قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، چونکہ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خالہ کی کیا کیفیت ہے، بھتیجی کی کیا کیفیت ہے، بھانجے کی کیا کیفیت ہے، چچا کی کیا کیفیت ہے، بغیر دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ مدرسے پہ دینے سے زیادہ اپنے قریبی رشتہ دار زیادہ مستحق ہوتے ہیں، چونکہ آپ ان کو جانتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ مدرسے والوں کے آپ نہیں کریں گے تو کوئی کر دے گا۔ تو حاتم طائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا کوئی سخی دیکھا؟ کہنے کہ ہاں۔ کہنے کیسے؟ کہنے کہ میں سفر پہ تھا، اتفاقاً جنگل سے گزرا تو بارش برسی اور چھاجوں میں برسا۔ میں نے کہا اب سفر ممکن نہیں، زیادہ راہ سارا گیلا ہو جائے گا۔ ایک جگہ سے دھواں نکلتا دیکھا تو میں وہاں گیا تو ایک عورت کا خیمہ تھا اور وہ کچھ پکا رہی تھی۔ میں نے دور سے سلام کیا اور میں نے کہا مسافر ہوں، قیام توام کی خواہش ہے۔ سخی اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ کھل کے کھا لیتا ہے، چونکہ کھل کے کھلانا اس کو آتا ہے، اور کنجوس کھل کے کھا نہیں سکتا، چونکہ جب کبھی یہ کھانے کے لیے آیا تو وہ سوچیں اس کے کھانے کے جذبے کو کم کر دیتی ہیں۔ یعنی کنجوس کے سامنے بھرا پورا دسترخوان پڑا ہے لیکن مستقبل کے خدشات اس کو کھانے نہیں دیتے۔ سخی کھل کے کھاتا ہے کہ کھائے، جب آئے گا میں کھلاؤں گا۔ تو یہ سخی تھا حاتم طائی، تو کہنے لگا قیام چاہیے تو آم چاہیے، کہ بسم اللہ۔ اس نے کہا خیمہ ہے؟ کہنے کہ ہیں، کہ لگا دو۔ اتنے میں ایک مرد آیا، اس نے آ کے بیوی سے پوچھا خیمہ کس کا ہے؟ کہنے کہ ایک مسافر تھا تو بارش میں اس کے لیے سفر ممکن نہیں تھا، اس نے خیمہ لگایا۔ تو یہ پھر اس کے پاس ہے، اس کو آگے سلام کیا کہ آپ کہاں سے، یہ وہ کر کے میں کھانا لے کے، اس نے بکری ذبح کی۔
جیسے دیہاتی لوگ، بدو لوگ شہروں سے دور جنگلوں کے بیچ میں ریوڑ پالتے ہیں، اور ان کے رزق روزی گزر بسر گیو اینڈ ٹیک کسی بکریوں پہ ہوتا، کچھ بیچ دیا، کچھ لے لیا، کچھ دے لیا، شہر میں جا کے بکری بیچی اور ضروریات کی چیزیں لے کے آ گئے۔ رات شام ہوئی، بکری ذبح کر کے کھانا وانا پکا کے بڑے تھال میں رکھ کے لے کے آیا۔ حاتم طائی کہنے لگا میں نے دیکھا کہ بدو عام قسم کے لوگ، کچا گھروندہ، جنگل میں رہنے والے دور، لیکن سخی آدمی ہے، اس نے آ کے بکری پوری تھال کے اندر رکھ کے کہا کھائیں۔ بارش شروع تھی۔ اب کھانے والا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جس کے ہاں کھانا کھاؤ اس کی تعریف کرو تاکہ نفسیاتی اعتبار سے جو کھانے کی وجہ سے تکلیف آئی ہے وہ دور ہو جائے۔ ترکیوں کے ہاں ایک جملہ پایا جاتا ہے، اللہ تیرا برکت دے، رزق دے، اس میں ایک یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ پکانے والے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ترک یہ بھی دعا دیتے ہیں، حدیث میں نہیں ہے، ان کے ذوق کی بات ہے کہ اللہ پکانے والے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اور باقی دعائیں بھی دو اور کھانے کی تعریف کرو۔ تو کہنے کہ عرب بدو تھا، میں نے کہا عرب بدو مصنوعی تعریف پسند نہیں کرتا، تو میں کھانا کھا رہا تھا تو کھانے میں گوشت کھاتے کھاتے تو ایک جگہ کلیجی آ گئی۔ اب کلیجی کا ٹیسٹ اور ذائقہ باقی پورے گوشت سے الگ ہوتا ہے۔ میں نے کلیجی کھائی تو واقعی اس کو بڑے سلیقے سے بھونا گیا تھا۔ اتنے میں بیٹھا تھا تو وہ واپس دوبارہ آیا بدو، اس نے جا کے دیکھنے کے لیے کہ کھانا کھا لیا یا نہیں۔ اعلیٰ درجہ مہمان نوازی کا یہ ہے کہ مہمان کے سامنے چیزیں رکھ کے الگ ہو جاؤ تاکہ یکسوئی سے کھا سکے۔ اوپر کھڑے رہنے سے پھر وہ شائنس سے فیل کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اس کو ایک کھلا ماحول دو کہ آپ جی بھر کے کھاؤ، میں 15 منٹ بعد آ جاؤں گا، تاکہ وہ اپنے گپ شپ کے ماحول میں کھا سکے۔ بدو یہ کہہ کے چلا گیا۔ واپس آیا تو کہنے لگے جی میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کا گوشت بڑا اچھا تھا، ران فلاں، لیکن کلیجی کا کیا کہنا؟ چونکہ عرب کو یہ تھا کہ مصنوعی تعریف سے بدو کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ بدو فطرت کے ماحول میں ہوتے ہیں، مصنوعی تعریف کو پسند نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا آپ کا سارا گوشت اچھا تھا لیکن کلیجے کا کیا کہنا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بس برتن اٹھائے چلا گیا۔ آدھی رات کے لگ بھگ میں دوبارہ آیا تو دیکھا تو بدو، اس نے آ کے دستک دی، اور دستک دینے کے بعد میرا دروازہ میں نے کھولا جو کپڑے کا تھا، اس نے ایک بڑا تھال، اس میں صرف کلیجیاں تھیں، اور وہ لا کے دیا کہ یہ آپ کو کلیجی پسند تھی۔ تو مہمان کسی چیز کو مانگنا چاہے اور مانگنے کے انداز سے بچنا چاہے تو اس کا مہذب طریقہ یہ ہے کہ اس کی تعریف کر دو، تو میزبان سمجھ جائے گا کہ یہ اس کو پسند ہے۔ تو آپ نے پورے گوشت میں سے کلیجی کی تعریف کی، میں سمجھ گیا کہ مہمان کو میری تمام چیزوں سے زیادہ کلیجی پسند آئی ہے۔ تو میرے پاس ریوڑ تھا، میں ہر بکری کو ذبح کرتے گیا کلیجی نکالتا گیا، اور اس نے تھال بھر کے رکھ دیا۔ اب میں نے کہا اب اگر تعریف کی تو پھر جو باقی بچے کچی وہ بھی ذبح کر دے گا۔ تو میں نے ایک آدھ کھائی، میں نے صرف دل جوئی مقصود تھی اس کی، نہ کہ کلیجی مزید مقصود تھی۔ میں نے جب بارش رکی صبح، میں نے کچھ کلیجیاں کھائیں، کچھ چھوڑ دیں۔ صبح جب بارش رکی تو میں باہر نکلا، دیکھا تو جہاں اس کا ریوڑ تھا ساری بکریاں ذبح تھیں اور اس میں سے کلیجی نکلی ہوئی تھی۔ ریوڑ پورے کا پورا ذبح پڑا تھا، میرا کوئی تعلق نہیں تھا، واقفیت نہیں تھی، رشتہ داری نہیں تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ اتنے میں بارش تھوڑی دیر رکی تو وہ بدو چلا گیا شہر۔ میں نے اس بی بی سے کہا کہ بی بی بارش رک گئی، مجھے سفر کرنا ہے تو میں اجازت لیتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کا بھائی آ لے، مل کے چلے جانا، یعنی وہ اس کا شوہر۔ میں نے کہا میری طرف سے سلام کہہ دینا اور میں چلتا ہوں، بارش کا پتہ کوئی نہیں، پھر رک جائے گی، پریشانی ہوگی۔ میں نے بکریوں والی جگہ پہ بکریاں گنی، 50 تھی، 10 تھی، 100 تھی، اس سے دگنی بکریوں کا قیاس کر کے میں نے ایک تھیلی میں پیسے ڈال کے وہاں رکھ دیا۔ فار ایگزامپل بکریاں 100 تھی اور ایک بکری 500 کی آتی ہے، تو میں نے 200 بکریوں کو ذہن میں رکھ کر تھیلی میں پیسے ڈال کر اسی ریوڑ کے اندر تھیلی ڈال دی جیسے میں بھول گیا ہوں، اور چلا گیا کہ یہاں کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ میں نکل گیا اور ذہن میں اطمینان آیا کہ اصل سخی تو یہ ہے جس نے بغیر واقفیت کے پورا ریوڑ ذبح کر دیا۔ میں نے اگر دگنی پیمنٹ بھی دے دی تو میں سخی نہیں ہوں۔ عصر کے لگ بھگ میں سفر کر رہا تھا تو مجھے پیچھے سے محسوس ہوا کہ کوئی آدمی تیز رفتار اونٹنی پہ بھاگتا ہوا آ رہا اور آوازیں دے رہا ہے۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا نیزہ تھا اور وہ اشارہ کر رہا تھا۔ میں رک گیا، دیکھا تو قریب آیا تو وہی بدو تھا۔ اس نے کہا آپ نے انتظار ہی نہ کیا، میں آپ کے لیے چیزیں لینے کے لیے گیا تھا بازار سے، واپس آیا تو اہلی نے بتلایا کہ آپ چلے گئے۔ میں نے کہا ہاں سفر لمبا تھا، بارش رکی تھی، میں نے کہا چلو اس کو غنیمت جانوں اور نکل جاؤں۔ تو اس نے کہا سفر جب جہاں قیام کرو تو پڑاؤ پر اٹھنے سے پہلے ساری چیزوں کو غور سے دیکھ لو، یہ تھیلی آپ بھول گئے تھے۔
وہ تھیلی لے کے آیا تھا جس میں 200-50 بکریوں کی پیمنٹ میں رکھ کے آیا تھا کہ جب بھی کسی سفر سے کوچ کرو تو وہاں اچھی نگاہ ڈیر لو، تو یہ آپ کی تھیلی وہاں رہے گی۔ تو مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں آپ کے جانور کے نشانات قدم دیکھ کر گھوڑے کو بھگاتے، اونٹ کو بھگاتے ہیں اور آپ کو دیے، یہ لو۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ بدو کو یہ گمان ہے کہ میں بھول کے آ گیا۔ میں نے اس کو بتلایا کہ میں بھول کے نہیں آیا، میں دانستہ رکھ کے آیا ہوں۔ کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ نے ایک اجنبی آدمی کی جس کے ساتھ زندگی میں کبھی ملاقات کا امکان نہیں ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، اگلے ہفتے آپ چلے جائیں گے یا مل جائے گی زندگی، تو میرے ساتھ تو زندگی کے کسی موڑ پہ امکان اور احتمال ہی نہیں ہے کہ ملاقات ہوگی، یہ اصل مہمان نوازی ہے۔ تو میں نے آپ کی ذبح کی ہوئی بکریوں کی تعداد گن کر دگنی پیمنٹ رکھ کے آ گیا اور میں نے اپنے گھر پہنچ جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ سفر میں ہیں، راستے میں آپ کو ضرورت پڑے گی، میں تو مقیم ہوں، میں گوشت بیچ آؤں گا، مزدوری کر لوں گا، چھوٹے موٹے کام کر لوں گا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ جتنا اس کا راس المال کل کائنات تھی اس نے ایک اجنبی کی خاطر ذبح کر دی، مہمان نوازی۔ اب یہ واقعہ، اس واقعے کو 500 سال گزر گئے، 2000 سال گزر گئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حاتم کی بہن گرفتار ہو کے آئی تھی، عدی حاتم کا بیٹا تھا، وہ بھی گرفتار ہو کے آیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے مدینہ کے دور میں یہ دونوں پھوپھی بھتیجا گرفتار ہو کے آئے تھے۔ اس نے کہا تھا جی میں حاتم کی بہن ہوں، اور اس نے کہا جی میں حاتم کا بیٹا عدی بن حاتم ہوں۔ یعنی اس لگتا ہے کہ اللہ کے محبوب کے زمانے بعثت کے قریب قریب اس کی وفات ہوئی تھی، اس لیے وہ عدی بھی آپ کے پاس ہے اور حاتم کی سگی بہن بھی آپ کے پاس ہے۔ پھر آپ نے دونوں کے اعزاز و اکرام کیا، تحائف دیے، 7 باڈی گارڈ دیے، اور کہا آپ اپنے وطن جانا چاہتی ہیں تو بسم اللہ، میرے پاس مدینہ رہنا چاہتی ہیں تو بھی ہم حاضر ہیں۔ سخی کے بھائی کی، اور سخی بھائی کی وجہ سے بہن کی بھی عزت کی گئی اور آپ نے رہا کر دیا۔ تو میں نے کہا اس کو کہ میں نے دانستہ رکھا ہے۔ اس نے کہا نہیں ہمارے تو خیر ہم گزارا کر لیں گے، تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ میں نے پھر کہا، ہماری یہ بحث ہو رہی تھی، میں نے اس کو کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں یہ آپ رکھ لو، ہمیں مناسب نہیں ہے۔ جب 2-4 دفعہ بحث ہوئی اور وہ نہ مان رہا تھا، میں بھی نہیں مان رہا، تو اس نے نیزہ نکالا، اس نے کہا یہ اپنے پیسے رکھو، ہم مہمان نوازی کو فروخت نہیں کیا کرتے۔ وہ جو لمبا سا نیزہ اس نے زاد راہ کے طور پہ رکھا ہوا، تو اس نے کہا یہ پکڑو، ہم مہمان نوازی کو فروخت نہیں کرتے۔ حاتم کہنے لگا یہ عرب کا عام بدو لے مین جس کی خاص تربیت بھی نہیں ہوئی تھی، یہ حاتم سے بڑا سخی تھا۔ پھر اس سے کسی نے پوچھا کسی اور آدمی کو بھی اپنے سخی دیکھا؟ کہنے کہ ایک دفعہ ایسا وقت میں جنگل میں جا رہا تھا، راستہ بھول گیا، مین شاہراہ اور جنگل کی پگڈنڈیوں میں گم ہو گیا۔ شام ہو رہی، مجھے شام ہو رہی تھی تو آگے راستہ نہیں مل رہا تھا، تو ایک جگہ سے دھواں دکھائی دیا۔ میں نے کہا یہ دھواں جو ہے یہ یقیناً کسی آبادی کی نشانی ہے، یہاں کوئی آدم ذات رہتا ہے۔ گیا تو وہاں دیکھا تو ایک عورت بیٹھی تھی اور وہ کوئی کھانا پکا رہی تھی، تو میں نے معروف طریقے سے کہا میں مسافر ہوں، قیام چاہیے تو عام چاہیے، تو اس نے کہا بسم اللہ کرو۔ تو میں نے اپنا خیمہ لگایا اور بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے بیوی سے کہا یہ خیمہ کس کا لگا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ایک مسافر تھا، اس نے پناہ چاہیے، کھانے کی طلب کیا، تو وہ وہاں سے اٹھا اور اس نے آ کے وہ گالیاں دی مجھے کہ اللہ ما اللہ فیس، بے نقط گالیاں سنائیں اور مسلسل کی، اتنی بےعزتی کی کہ مت پوچھو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ کوئی ہوٹل ہے، حرام خور آ جاتے ہو، کھانا روزانہ پریشان کرتے ہو۔ تو میں نے کہا رات کی بات ہے۔ اس نے کہا نہیں ابھی نکلو۔ میں نے کہا اچھا چلو قیام توام نہ دو، قیام تو کرنے دو۔ اس نے توام کی نہ دیا، قیام کرنے کی اجازت۔ رات کے کسی پیر اس کی بیوی آئی، چپکے سے اس نے دستک دی اور وہ کھانا رکھ کے چلی گئی۔ میں نے کھانا کھا لیا۔ الگ صبح میں کہنے کہ وہاں سے نکلا تو آگے پھر شام ہو گئی، کچھ سفر طے کرنے کے بعد وہاں دیکھا تو ایک عورت کھانا پکا رہی تھی۔ میں نے کہا قیام چاہیے تو عام چاہیے، تو اس نے وہ گالیاں دی جو پیچھے مرد نے دی تھیں، بالکل سملر، جیسے ان دونوں کی تربیت اور گالیوں کا تیاری ایک ہی سانچے سے کی گئی تھی، اسی طرح کی گالیاں، اس طرح کا سٹائل۔ اتنے میں ایک مرد آیا، اس نے مجھے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا مسافر تھا۔ تو اس نے کہا جی پھر کیا ہوا؟ کہنے کہ میں نے خاتون سے کہا، اس نے گالیاں دی ہیں۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں کھانا لاتا ہوں۔ تو اس مرد نے کھانا وانا خود پکایا اور لا کے رکھا، اور میں کھانا کھا رہا تھا، اتنے میں اس کی بیوی آ گئی۔ اس نے آ کے اس کو بھی اچھی بلی سنائی، میں ہنس پڑا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہنسے کیوں؟ عورت نے کہا، میں نے کہا تیرا جیسا ایک مرد دیکھ کے آیا ہوں اور اس جیسی ایک عورت دیکھ کے آیا ہوں پیچھے، تو مجھے وہ جوڑ پہ ہو رہا ہے کہ وہ جو مرد گالی دے رہا تھا اس کی ٹیون، انداز اور گالیوں کا مجموعہ تیرے جیسا تھا، اور وہاں جو مرد تھا اس کا، جو عورت تھی اس کا انداز اس جیسا تھا۔ تو اس مرد نے کہا وہ میری بہن تھی اور یہ اس کا بھائی تھا۔ وہ جو پیچھے دیکھ کے آئے تھے مرد جو گالیاں دے رہا تھا وہ اس کا بھائی تھا، اور جس نے کھانا دیا تھا رات کو چپکے سے آ کے وہ میری بہن تھی، تو ہم دونوں بہن بھائی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ایک ہی گھر کی تیاری تھی۔ تو سخاوت اپنے اندر پیدا کی جائے، بخیل مر کے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری نیکی جو میں اور آپ کوشش کریں کرنے کی وہ ہے غیبت سے اجتناب۔
نیکی کرنا مشکل کام ہے، دنیا کے مشکل ترین کاموں کی اگر فہرست بنائی جائے اس میں ایک مشکل کام ہے نیکی کرنا۔ نیکی کرنسی ہے، جیسے پاکستان میں جہاں 5000 کا نوٹ تیار ہوتا ہے وہ انتہائی سیکیور جگہ ہوتی ہے، لے مین کے وہاں گزر نہیں ہوتی کہ جہاں کرنسی بن رہی ہے۔ نیکی ایک کرنسی ہے جو اسلام کی کرنسی ہے، اور اس کا فائدہ ہر جگہ ہوتا ہے، صحت میں، عزت میں، آبرو میں، تنہائی میں، سکون میں، اولاد میں، ترقی میں، ہر جگہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نیکی بنتی بڑی مشکل ہے، دنیا میں جو مشکل ترین کام ان میں ایک مشکل کام نیکی بننا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی شخص کی نیکی آسمان کی طرف جاتی ہے، فرشتہ لے کے جاتا ہے، تو ہر آسمان پہ چیکنگ ہوتی ہے، دروازہ تب کھلتا ہے جب پہلے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے جس کی نیکی ہے اس کے ساتھ شرک تو نہیں ہے، کہنے کہ ہیں، کہنے کہ نہیں، شرک والے کی نیکی اوپر نہیں جا سکتی۔ پھر وہ اگر وہ شرک نہیں ہے چلا جاتا ہے اوپر، تو دوسرا کہتا ہے کہ اس کی نیکی جس کی لائے اس کے اندر حرام مال تو نہیں ہے، کہ حرام مال کی کوئی نیکی اوپر نہیں جا سکتی۔ پھر اگر حرام مال نہیں پھر تیسرا چلا جاتا ہے، اس کی نیکی اللہ کے لیے یا لوگوں کی واہ واہ کے لیے، کہنے کہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے، کہنے کہ پھر ریاکار کی نیکی نہیں بن سکتی، واپس لے جاؤ۔ اور اگر وہ نیکی بن جاتی ہے، ریاکار بھی نہیں ہوتا، تو پھر چوتھے پہ جا کے پوچھتا ہے کہ اس کے ذمہ حقوق العباد تو نہیں ہے، کہ بندوں کے حق تو نہیں مارتا۔ اس طرح ہر آسمان پہ اس نیکی کرنے والے نیک کے بقیہ اعمال چیک کر کے پھر نیکی اس آسمان سے اوپر جاتی ہے، پھر 7ویں آسمان سے فرشتے اس نیکی کو اللہ کی طرف بھیج دیتے ہیں، پھر اللہ اس کے ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کو نیکی بناتا ہے۔ تو نیکی کا بننا مشکل ترین کاموں میں ایک کام ہے، یہ نہیں کہ نیکی راہ چلتے بن گئی، اس کے لیے چیکنگ ہوتی ہے، کہ بڑے بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ لیکن نیکی کرنے سے لے کر نیکی کا کرنا مشکل ہے، لیکن نیکی کے کرنے سے مشکل ہے نیکی کو قیامت تک لے کے جانا۔ قرآن مجید میں یہ نہیں آتا جو نیکی کر کے آیا، قرآن مجید میں آتا ہے من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کے آیا۔ نیکی کرنے والے کئی ہیں، حلال کمائیں گے، بدعت نہیں ہوگی، شرک نہیں ہوگا، تک حرام خوری نہیں ہوگی، نیکی بن جائے گی۔ لیکن یہ نیکی اب دنیا سے بچا کر قیامت والے دن ترازو کے دائیں طرف لے کے چلے جائیں، جہاں جا کے نیکی تلے اور اس کا وزن بھی ہو، یہ نیکی کرنے سے بھی مشکل کام ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں من جاء بالحسنہ فمن یعمل مثقال ذرہ، تو بہت کم لوگ ہیں جو نیکی کو ہر قسم کی آفتوں سے بچا کر، آپ اس کی مثال یوں لے لیں، بلا مثال بلا تشبیہ، آپ کے پاس چیک ہے اور آپ جا کے چیک سائن کرتے ہیں اور 10 لاکھ نکلوا لیتے ہیں، آپ کے بینک میں پڑے ہیں، نکلوانے میں لگیں گے 5 منٹ، لیکن اس پیسے کو لے کر گھر تک، دفتر تک، فیکٹری تک، دکان تک لے کے جانا یہ قدر مشکل کام ہے۔ نیکی کرنا بھی مشکل کام ہے، لیکن نیکی کو بچا کے محفوظ کر کے جنت قیامت والے دن ترازو کے دائیں پلڑے تک لے کے جانا یہ اس سے مشکل کام ہے۔ من جاء بالحسنہ، تو جو کام نیکی کو ترازو تک لے جانے میں رکاوٹ ہے وہ اس کام کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ڈش ہے جس کو آدمی کو لگ جائے، جس طرح لوز موشن ایک آدمی کو لگ جاتے ہیں، وومٹ ایک آدمی کو ہوتی ہے، کھانا کھایا الٹی، کھانا کھایا پیچس، تو اب اس کو جتنی طاقتور چیزیں کھائے گا اس کے جسم کا جزو نہیں بنے گا، بلکہ اس کی ویکنیس، اس کی کمزوری، اس کی تھر تھراہٹ، اس کے وجود کی وائبریشن ویسے قائم رہے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے اب سیب کھا رہے ہو، اب مچھلی کھا رہے ہو، اب مرغے کھا رہے ہو، کہ جی کیا کریں، جزو بدن بننے سے پہلے ہی موشن کے ذریعے میری ساری توانائی ضائع ہو جاتی ہے، پے در پے وومٹنگ ہوتی ہے اور الٹی کر کر کے کوئی چیز بنتی نہیں۔ غیبت موشن کی طرح ہے، روحانی پیچس ہیں، یا غیبت ایک مسلسل کھانسی وومٹ کی طرح ہے کہ الٹی آ جاتی ہے اور آدمی کی کوئی نیکی قابل نہیں بنتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان اس آدمی سے نہیں ڈرتا جو نیکی کرتا ہے، بلکہ اگر نیکی کے بعد غیبت کا عادی ہو گیا تو شیطان کہتا ہے جو کچھ کرتے رہو تمہاری نیکی کم از کم سیف اینڈ ساؤنڈ سیکیور کر کے قیامت تک لے کے جا نہیں سکو گے۔ نیک لوگوں کی سب سے بڑی غلطی جو نیک لوگوں سے عام طور پر ہو جاتی ہے اور شیطان کراتا ہے وہ غیبت ہے، کہ نیکی کے بعد دوسروں کی غیبت کرنا۔ اس سے بچا جائے۔ غیبت وہ جرم ہے جس کا نقصان دوہرا ہوتا ہے۔ غیبت سے غیبت کرنے والے کی نیکیاں جاتی ہیں اس کی طرف جس کی غیبت کر رہا ہے، اور اس کے کبیرہ گناہ آتے ہیں اس کی طرف جس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ بیک وقت دو محاذ پہ نقصان دیتی ہے، کرنے والے کی مقبول نیکیاں جاتی ہیں اور کیے جانے والے کے کبیرہ گناہ آتے ہیں۔ کسی گناہ کی سزا دوہری دھار کی تلوار نہیں ہے۔ اب ایک آدمی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اس کے نام مال میں گناہ لکھے جاتے ہیں، لیکن اس کے حج کی نیکیاں، صدقات کی نیکیاں، نماز کی نیکیاں ایز سچ سیکیور رہتی ہیں۔ غیبت اسلامی اصطلاح میں واحد جرم ہے جو دو طرفہ حملہ کرتا ہے، اپنی نیکیاں بھی جاتی ہیں اور دوسرے کے گناہ بھی آتے ہیں۔ اس لیے صحابہ غیبت سے بچتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں غیبت سے بچنے کے لیے جو تشبیہ دی گئی، آدمی اس تشبیہ کو غور سے سن ہی نہیں سکتا۔ کسی گناہ کے نفرت دلانے کے لیے اتنی خوفناک تشبیہ پورے قرآن کے دامن میں نہیں ہے جتنی غیبت کے بارے میں۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارا بھائی مرا پڑے؟
سگا بھائی مرا پڑا ہے، اور تم چھری سے اپنے بھائی کے ران کا گوشت، پیٹ کا گوشت، بازو کا گوشت کاٹ کاٹ کے کچا کھانا شروع کر دو۔ فقرہ تم، قرآن مجید کہتا ہے اس کا کرنا تو کجا، اس کے بعد کہ سنتے تمہیں قرات ہوتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، بھائی فوت ہو گیا، چھری سے اس کا جسم کاٹا جائے، کچا گوشت کھایا جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جس طرح اس چیز کے کرنے سے کیا، اس کے سننے سے تمہیں قرات ہوتی ہے، وومٹ کرنے کو جی کرتا ہے، انگ انگ میں پریشانی ہوتی ہے، یقین جانو غیبت اسی طرح برا گناہ ہے جس طرح مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا برا گناہ ہے۔ اور یہ مرض لگ جائے تو کوئی نیکی جزو بدن بنتی نہیں، آدمی کر کر کے تھکتا ہے، لیکن قیامت والے دن ہر چیز خالی۔ وجہ کیا؟ غیبت کی اس کی غیبت کیا ہے؟ تو غیبت 4 چیزوں کا نام ہے، تاکہ آدمی کرنے سے پہلے سوچ لے۔ کئی لوگ غیبت کرتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا غیبت ہے یا نہیں۔ غیبت 4 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس کی برائی بیان کر رہے ہیں وہ موجود نہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان ہو رہی ہو۔ نمبر 2، جو برائی بیان کر رہے ہیں وہ اس میں ہو، وہ بڑا چور ہے، بڑا شرابی ہے، بڑا آوارہ گرد ہے، بڑا متکبر ہے، جو گناہ برائی اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ اس میں ہو تو غیبت ہوگی۔ تیسرا، کرنے والے کا مقصد رسوا کرنا ہو، اصلاح کرنا نہ ہو، تاکہ جس کے سامنے کر رہا ہوں یا جس ہجوم میں کر رہا ہوں وہ ان کے دل و دماغ میں اس کی محبت، اس کی عقیدت، اس کا احترام نکل جائے۔ اور چوتھا، اگر ان دا مین وائل غیبت کر رہا تھا اور وہ آدمی آ گیا، ایٹ دی اسپاٹ آ گیا، تو پھر اچانک موضوع بدل لے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ غیبت ہو رہی تھی۔ اگر یہ 4 صفات کسی جرم میں پائی جائیں تو وہ حرم میں کرو، وہ مدینہ میں کرو، وہ فلسطین میں کرو، وہ مسجد میں کرو، غیبت بن جائے گی۔ اس کے غیبت کے روکنے سے کوئی اس کو کہہ نہیں سکتا۔ اور اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز ڈراپ ہوگی تو اس کا کوئی نام اور ہوگا، بہتان ہو جائے گا، الزام ہو جائے گا، گالی ہو جائے گی، نام سم تھنگ ایلس ہو جائے گا، لیکن وہ غیبت نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں غیبت کرنے والے اپنی نیکیوں کو، مقبول نیکیوں کو تھوک کے اعتبار سے ان کو دیتے ہیں جن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور غیبت کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی سے پوچھیں فلاں آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے، اور روزمرہ رابطے رہتے ہیں، فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس جی چوپی بہتر ہے۔ اب بولو اس کے پلے کیا رہا؟ جب ایک فکر ہے کہ جی چوپی بہتر ہے تو سمجھنے والا سمجھ نہیں گیا کہ اس کے پلے خیر ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ خوش ہو گیا کہ میں نے غیبت کوئی نہیں کی۔ فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس یہ غیبت ہو جائے گی، میں کچھ نہیں کہتا۔ یہ کہے کہ جنید بغدادی بھی بن گیا اور اس کے پلے کوئی چھوڑا بھی نہیں، ایٹم بم پھینک دیا۔ فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس یہ ہم سے سارے ٹھیک ہیں۔ یہ کہہ کر اس کے ماں بہن ایک کر دی اور اپنے طور پر توبہ طیب بھی ہو گیا۔ فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بس جی کوئی اور بات کر لیں، کوئی اور بات کر لیں۔ اب اس ناگوار رویے کے اندر اس کی ماں بہن ایک کر دی۔ ہمارے ہاں دیندار اس طرح کر کے لوگوں کو رسوا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ جس میں اپنا تقوی، طہارت، ابدیت، فلاح بھی رہے اور دوسرے کے پلے رہے بھی کچھ نہ۔ اگر وہ بتا دیتے غلطی کسی کی فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے تو ایک غلطی بتاتے، 2 بتاتے، 3، یہ کہہ کر جی کہ چوپی بہتر ہے، یہ کہہ کر جیسے حمام میں سارے ننگے ہیں، یہ کہہ کر جی اللہ ہدایت دے ہر ایک کو۔ اب یہ وہ روحانی نورانی دو ہیں جو دینداروں کو غیبت کروا کے اپنے طور پر نیک بنانے کا تصور بھی دے دیتے ہیں۔ بس یہ اولاد آدم ہے، ہم بس چھوڑو اس بات کو۔ یہ اب بظاہر اس نے چھوڑ دیا لیکن اس کے پلے کوئی چھوڑا نہیں۔ تو یہ دوسرا گناہ ہے کہ غیبت ہو جائے تو پھر آدمی کے پلے رہتا ہے کچھ نہیں، لوز موشن لگ جاتے ہیں۔ نیکی کرنا مشکل کام، نیکی کو سنبھال کے قیامت والدین ترازو تک لے کے جانا مشکل کام، اور ہمارے ہاں یہ مشکل کام بڑا آسانی سے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے 2 باتیں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ جرم سے بچیں، بخل سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 20 روپے گھر میں کوئی چیز رکھیں، اور اس میں بچوں سے کہیں کہ روزانہ کی بنا پہ بخل کا علاج کرنے۔ دیکھو نا، اپنا جسم کا علاج کرنے کے لیے ٹیکے نہیں لگواتے، جسم کا علاج کرنے کے لیے تاحیات بعض چیزوں سے پرہیز نہیں کر لیتے، جسم کا علاج کرنے کے لیے کڑوی گولیاں اور کڑوا سرپ نہیں پیتے۔ اگر جسمانی صحت کے حصول کی خاطر انجیکشن اور پرہیز اور دوائی اور سرجری اور آپریشن کر لیتے ہیں، تو روحانی چیز کے لیے اگر روزانہ کی بنا پہ مال کی محبت ہے تو جس طرح کالے رنگ پہ کوئی رنگ نہیں چڑھتا، بخیل پہ کوئی نیکی چڑھتی نہیں ہے، اتنی نیکی کرے گا جس سے اس کے مال کو زد نہ پہنچے۔ ایک تو دھیرے دھیرے سخی بنے، کیونکہ اللہ کے محبوب فرمایا کہ سخی کا مال کبھی نقصان میں نہیں جاتا، اللہ سخی کو دیتا ہے۔ اور سخاوت کرنا ایک ذاتی فن ہے، بچوں کو سخاوت پہ۔ اور دوسرا، کم از کم غیبت سے گریز کیا جائے، چونکہ غیبت کا مرض لگ جائے جس معاشرے میں، اس میں محبتوں کا پھول کملا جاتا ہے۔ غیبت وہ جرم ہے، وہ گرم ہوا ہے جو محبتوں کے سارے پھول کملا دیتی ہے۔ ہمارے ہاں تیزی
تیزی کے ساتھ غیبت کا مرض عام ہو گیا۔ آدمی جب فارغ رہتا ہے تو غیبت عام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے غیبت کی، حسن بصری رحمہ اللہ کی، پتہ چلا کہ فلاں نے غیبت کی ہے، تو کھجوروں کا ٹوکرا بھر کے اس کو بھیجا کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مقبول نیکیوں کی سوغات تحفے کے روپ میں فلاں موقع پر غیبت کر کے مجھے عطا کی تھی، اس کا صلہ تو میں نہیں دے سکتا۔ اور اگر غیبت سے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سننے والا بھی برابر کا شریک ہے غیبت کرنے والے کی طرح، اس لیے کہ تنہا یہ گناہ جنم نہیں لیتا۔ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے نا الزانیۃ والزانی، زانی عورت زانی مرد، تو پہلے زانی عورت کا حوالہ دیا پھر زانی مرد کا، کیوں کہ اگر عورت زنا کے لیے تیار نہیں ہے تو تنہا مرد نہیں کر سکتا۔ اور ادھر کا السارق والسارقہ، چور مرد چور عورت، کہ اگر مرد تنہا چوری کے لیے تیار نہ ہو تو اکیلی عورت چوری نہیں کر سکتی۔ چوری میں پہلے مرد کو ڈسکس کیا گیا پھر عورت کو، زنا میں پہلے عورت کا ذکر کیا گیا پھر مرد کو۔ اس لیے غیبت تب گناہ پر بنتا ہے جب غیبت کرنے والے کو سننے والے کان مل جائیں۔ تنہائی میں یہ گناہ نہیں ہو سکتا، اکلاپے میں گناہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہتے ہیں جب غیبت آپ نے کسی کی غیبت کی، اس نے کہا اچھا، تو یہ جو اچھا کہا نا، یہ اس نے کہا بھاڑا اور ڈالو تیار کیا۔ تو جب کوئی آدمی غور سے دھیان سے سن، اچھا مجھے نہیں پتہ تھا، تو دراصل کہہ رہا ہے کہ غیبت اور کرو۔ اس لیے حدیث میں آپ میں آتا ہے کہ غیبت کرنے والا بھی سننے والا بھی برابر کا شریک ہے، جتنا گناہ ملے گا کرنے والے کو اتنا ملے گا سننے والے کو۔ اگر وہ رخ پھیر دیتا، گفتگو کا انداز موڑ دیتا تو ممکن تھا پھر وہ غیبت نہ کرتا۔